نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حفاظ علماء کرام، ائمہ مساجد و دیگر ذمہ داران، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر یہ بات ڈالا، یہ اس کا تعلق کسی دوسرے تحریک سے یا کسی اور جماعت سے نہیں ہے، اپنے طور پر یہ کوشش جاری کیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام سے جوڑو۔ اصل دین اسی میں ہے، اسی میں سب محنت کر کے جتنے علماء بڑے بڑے ائمہ سب اسی سے مسائل نکالے ہیں، احادیث پر مطالعہ کر کے، قرآن پاک کی آیتوں پر محنت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا یہ دستور حیات ہے، اسی لیے تدریجاً آہستہ آہستہ اس وقت مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ گھڑ گھڑ کے اپنے طرف سے دو دن چار دن میں کہاں سے لاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ادھر سے اترنے والا تو ایک مشت اتر جاتا۔ اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا تاکہ تم یاد بھی کر لو اور سمجھ بھی لو۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی مطالعے کے درمیان میں کہ جس وقت جس مسئلے کی ضرورت پڑی، جس کو شان نزول کہتے ہیں، کہ آیت کا جو نزول ہوا کس موقع سے ہوا، کیا معاملہ پیش آیا تھا، یہ اترا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری اتری۔ انتظار بھی رہتا تھا کہ کیا حکم اترے گا، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ سمجھنے بھی آسان ہوا اور یاد کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اس معاملے کے تحت یہ آیت کا نزول ہوا تھا، یہ بھی اس بات آ گئی۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم جتنا اس سے جڑیں گے، لوگوں کو جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا ہمارا۔ اچھا، سارے علوم اسی میں دستور حیات ہے، اس کے مطابق انسان اگر زندگی گزارے گا جس میں اللہ کے اوامرات ہیں، نواہی ہیں، جس سے اللہ نے روکا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے رسول جس بات کی تم کو کہیں تم وہ کام کرو، جس سے روک دیں رک جاؤ، ایک بات ہے۔ اس کے تحت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت ساری باتیں عطا کی، جن کو حدیث شریف کہا جاتا ہے۔ تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس سے ہم بھی جوڑے اور لوگوں کو بھی جوڑے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ذلت و خواری کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیا ہے، اور تنگی پریشانی جو چاروں طرف سے ہمیں گھیری ہے، اسی وجہ سے گھیری ہے۔ اللہ کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، روزی اس کی تنگ ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم بھی اللہ کے سامنے حجت بن کر قائم ہو کہ اللہ اس نے مجھے اپنی زندگی میں چھوڑ دیا، مجھے طاق پر رکھ دیا، سمجھنا تو درکنار، پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اسی لیے جیسے اس کے پڑھنے میں ایک ایک حرف نیکی ہے، تو سمجھ کے کوئی پڑھے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس لیے میں بہت دن تک مطالعہ کرتا رہا تفسیروں کا۔ سب سے آسان تفسیر مجھے یہی نظر آئی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سلیج کر دیے ہیں وہ، مولانا یعقوب صاحب قاسمی ہیں، سہارنپور کے ہے یہ، اور انہوں نے کیا کیا ہے، عام عوام کے کو نظر رکھ کے لکھا ہے۔ یعنی کوئی حافظ قرآن بھی ہیں صرف، وہ بھی اس کو سنا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو۔ کوئی مسائل وغیرہ اس میں نہیں چھیڑے ہیں، کیونکہ آیتوں سے مسائل بھی نکلتے ہیں، استنباط ہوتے ہیں، وہ بالکل نہیں چھیڑے ہیں۔ کوئی اور دوسری تحقیقی بات بھی نہیں لائے ہیں، یا اختلاف رائے بھی نہیں لائے، کچھ نہیں، صرف کہیں کوئی واقعہ ہے، قصہ ہے، اس سے متعلق اس کو بیان کر دیا۔ سننے میں بھی بڑا اچھا لگے، دلچسپی ہوئی۔ اور شان نزول ہے، کس وجہ سے آیت کا نزول ہوا، حدیث سے اس کو ثابت کر دیے، بہت مختصر انداز سے ہے تفسیر۔ پھر جب ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی مہیا کر دیا۔ ایک صاحب خیر نے کہا کہ تفسیر میں جتنا خرچ لگے گا ہم دیں گے، آپ تقسیم کیجیے۔ ہمت ہو گئی، آپ کے پاس جو تفسیر پہنچ رہی ہے اس تفسیر کا آخری 5 جلد ہے، یہ پورا مکمل تفسیر کل 1200-1300 روپیہ ہدیے میں مل جاتا ہے۔
ہم لوگ کیا کیے نا، اخیر کا 5 جلد لے لیے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس میں زیادہ ہیں جس میں لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ سب جگہ پہنچ جائے. اور اگر لوگ چاہیں گے پورا منگانے تو 1200-1300 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں، تشکیل کر کے اپنے ساتھیوں سے اٹھا لیں، اور ایک مشت اگر ہم منگائیں گے تو کم قیمت میں اور وقت پر آ جائے گا. وہ منگانا چاہیں گے تو منگا سکتے ہیں. ایک سناتے ہیں قریب ختم ہوگا 200 اور منگا لیں، ورنہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ مکمل پہنچ جائے. یہ کام ائمہ کرام کو کرنے کا ہے، اسی لیے ہر جگہ جو ہے دعوت کے لائن سے بھی کام جاری ہے، سب فکر جاری ہے. دعوت کے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں کہ یہ بھی ایک دعوت کا شعبہ ہے، کام ہے. اوپر سے بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر لوگوں کو سنایا جائے، قرآن سے لوگوں کو جوڑا جائے. تو مشورہ کر لیں کس وقت مشورہ ہوتا ہے، کس وقت. کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. لوگ بیچارے بعض دفعہ سمجھدار نہیں رہتے ہیں، الجھ جاتے ہیں. حالانکہ اوپر سے مرکز سے بھی اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کا ترجمہ لوگوں کو سناؤ. اب یہ کہ مشورہ کر لیں گے بھائی اس وقت مشورہ ہوتا ہے، اس وقت تعلیم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں وقت خالی ہے، اس وقت ترجمہ سنو لوگ. اس لیے کہا کم سے کم وقت میں، زیادہ وقت لگائیں گے لوگ اٹھنا شروع کر دیں گے. بعض جگہ میں دیکھا ہے جیسے فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے یا تعلیم ہوتا ہے تو وہ مخصوص ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے الگ سے. اگر اذان یا نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیے اور ترجمہ تفسیر سنا دیے دعا سے پہلے، دعا بعد میں ہوگی، سارے لوگ بیٹھے رہیں، کوئی اٹھے گا نہیں. 10 منٹ کے اندر یہ سنائے اور ضروری مسائل دو، مثلا وضو میں یہ فرض ہے، غسل میں یہ فرض ہے، 1-2. اور اس کو یاد صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ یاد کرانے کے طور پر کہیں. پھر اگلے دن پوچھیں کل یہ بات یہ مسئلہ بتایا تھا، آپ لوگ کو یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، فرض کی اہمیت کو بتائیں. اس طرح اگر ہم کچھ باتیں پہنچاتے رہیں گے، اب سوچو کہ سال میں کتنی باتیں لوگ تک پہنچ جائیں گی، بہت آسانی سے پہنچ جائیں گی. اور پھر لوگوں کو کہا جائے آپ یہاں سے سنو، گھروں میں جاؤ اپنے عورتوں کو سناؤ گھر میں کہ وضو میں فرائض ہے، عورت مرد کے مسائل ایک ہی ہے، کچھ چند مسائل میں فرق ہے. اور تفسیر 5-7 منٹ ہو، 2-3 منٹ اس میں لگے اذکار سنانے میں یا فرائض واجبات سنانے میں. اس میں پورا نہیں سنانا ہے، اس میں صرف مسائل ضروری ہیں انہیں کو سنانا ہے بس اذکار میں. باقی اور جو احادیث وغیرہ اس میں لکھے ہیں ان کو سنانے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو جو سنانا ہے صرف اتنی بات سنانی. اس ترتیب سے اگر کام کریں گے بہت کام ہوگا. اور ائمہ کرام کو ایک کام اور کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ آج لوگوں میں مفقود ہو گیا ہے، وہ سیاسی بن کے رہ گیا ہے. ہم سیاسی نہیں، ہم اسلامی لوگ ہیں. ہمارا مذہب ہم کو خدمت خلق کا جذبہ سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ينفع الناس خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، اللہ کو پسند ہے. کیا کیا نفع ہم پہنچا سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں گے تو کریں گے. کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے سب سے پہلے اسی سے شروع کریں. پڑوس میں ہو، یہاں ہو وہاں ہو، سنیں کوئی بھائی بیمار ہے تو کوئی ایک نماز کے بعد عیادت مریض کی فضیلت بتائیں. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سناؤ، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے اور صحابہ بھی جڑ جاتے تھے. اس کی عیادت کے لیے جاؤ، مزاج پرسی کرو، 1-2 منٹ دعا پڑھ دو، تسلی ہوگی کہ نہیں اس کو. اب دیکھو وہ آدمی اگر غریب ہے تو امام صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی مصلیوں کو سنا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور بہت غریب ہے، جس سے جو ہو سکے اس کا تعاون کرو. کوئی فنڈ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور تحریک کی ضرورت نہیں. اپنے طور پر جو ساتھی وقت پر مل جائیں ان کو لے کے چلتے رہو، بس کام کرتے. کہیں اور لڑائی جھگڑا ہو گیا وہاں پہنچ کے صلح صفائی کوشش کرو. کہیں گھر میں آگ لگ گیا وہاں پہنچ کے بجھانے کی کوشش کرو. غریب گھر ہے تو چند ساتھیوں کو جوڑ کر تشکیل کرو، 10-20 روپیہ ان کے یہاں 2-4 دن کھانے پینے کا سامان پہنچا دو. اسے کہتے ہیں خدمت خلق. ہر آدمی کر سکتا ہے، کرنا چاہے. اور جب یہ کام ہم کرنے لگیں گے لوگوں کے یہاں بھی اللہ مقبول بنا دے گا. یہ لوگ محبت کریں گے کہ ہمارے لیے امام صاحب اتنا کام کیا. اور دوسرا کام کیا ہے؟ مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا.
مکتب کے نظام میں بچوں کو بھی جوڑنا ہے، بچیوں کو بھی جوڑنا ہے، بڑوں مردوں کو بھی جوڑنا ہے، اور مستورات عورتوں کو بھی جوڑنا ہے، ان کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ جیسے مردوں کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ عورتیں کل اللہ کے سامنے حجت قائم کر دیں گی کہ اللہ یہ لوگ جا کے مسئلہ سن کے آتے تھے، ہم کو نہیں بتائے۔ ان کا بھی انتظام باضابطہ کرنی چاہیے، باقاعدہ مجلس لگا کے ان تک مسائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستورات پہنچتی تھی صحابیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے تو انتظام ہے، ہمارے لیے بھی انتظام ہونی چاہیے، تو پھر ان کے لیے بھی بیان کا انتظام ہوتا تھا، مستورات کا جوڑ بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، ان تک دین کی وہ ضروری باتیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں، وضو مکمل نہ ہوگا، نماز صحیح نہیں ہوگی، غسل درست نہیں ہوگا، یہ سب تو ضروری باتیں ہیں، جانتے نہیں بہت سارے لوگ، اور یہ ہم کو پہنچانا ہے۔ اہل علم علماء کرام کی ذمہ داری ہے اس بات کا پہنچانا، اللہ نے دیا ہے تو ہم کو جو ہے کچھ کام کرنا ہے، اس لیے یہ سب بہت آسان طریقے ہیں کام کرنے کا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے، اللہ کے کلام سے جوڑیں اور رشتے کو مضبوط کریں اور دینی معلومات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اپنے طور پر جتنا ہو سکے محض اللہ کے لیے، ان اجریہ الا علی اللہ، اس کے لیے ہمیں کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں، کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں قوم سے، یہ کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک تو مکتب کا نظام اللہ کے لیے کرنا ہے، اور دوسرا لوگوں کا خدمت خلق جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ باقی ہم امامت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لوگ خیال تنخواہ دیتے ہیں، جو بھی ہو، اس کے علاوہ ہم جب یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اور بہت سارے راستے کھول دے گا ہمارے خیر و برکت کا۔ اب کر کے دیکھو کیسے خیر و برکت ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہی بچے کل پڑھ کے بڑے ہوں گے اور جائیں گے، ہم امام صاحب کی وجہ سے قرآن پڑھے، کوئی کہے گا ہم نماز سیکھے، کوئی کہے گا ہم کچھ کرے، وہ بھی بیچارے خیال کریں گے ہر وقت۔ تو بہت سارا کام کرنے کا ہے، اسی فکر سے ہم یہ سلسلہ شروع کیے، اور ہمارا بھدرک، بالسر، جاجپور، کندراپاڑا، یہ بہت سارے مساجد کے ائمہ کو تھوڑے تھوڑے لوگ کو جمع کرتے ہیں جگہ جگہ، بڑا مجمع نہیں کراتے ہیں حالات کی وجہ سے، اور سب کو آنے جانے میں سہولت ہو، یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ تفسیر لیں اور مشورہ کر کے، اگر کسی کو کہیں پریشانی ہو جسے بتائیں، آپ مجھ سے مشورہ کیجیے، میں وہاں کے ذمہ داروں سے بات کروں گا کہ بھائی اللہ کلام سنانا ہے، ترجمہ تفسیر لوگوں کو سنانا، اس کی کوئی وقت مقرر کرو مشورے سے، لڑے جھگڑے کوئی بات نہیں، جس وقت کچھ زیادہ لوگ سن سکیں وہ موقع چاہیے۔ تو ایسا اگر وہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کو کر لو، نہیں تو پھر مشورے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے تو آپ رابطہ قائم کرو، لیکن اللہ کے لیے کام کرو، لے کے صرف تفسیر رکھ دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، یا ایک آدھ آدمی اگر روک لگا دیا اسے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا، بلکہ مصلیوں میں بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی یہ اس طرح معاملہ ہے، بہت آسان ہے، آیت قرآن پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، لوگ سنیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ واقعات ایسے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات، قصے، اور پچھلے زمانے کے بہت سارے واقعات ہیں، قصہ کہانی بھی تو ہے نا اس میں، عبرت کے لیے ہے وہ قصہ کہانی، اس کو مزہ بھی آ گیا سننے میں، پھر لوگ کہیں گے امام صاحب ذرا اور 5-10 منٹ ہم کو زیادہ سناؤ، کر کے تو دیکھو، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی مقصد ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں، نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی اور بات ہے، بس یہی دینی جذبہ لے کر آپ کو جمع کیا گیا۔ ہمارے عزیزم حافظ صلاح الدین صاحب نے اپنے ساتھیوں کو لے کے آپ ہماری میزبانی کا انتظام کیا، اور کوئی بڑا اجتماع نہیں، کوئی بات نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں کچھ حرکت کر کے دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ معصوم بچے آئندہ چل کے دنیا کا ماحول اتنا بدلتے جا رہا ہے کہ اسلام پر باقی رکھنا مشکل ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو، اگر ہم نے مکاتب کے نظام کو مضبوط نہیں کیا تو پھر یاد رکھ لو مستقبل میں بچوں کا دیندار ہونا، ایمان والا ہونا مشکل ہو جائے گا، ایسے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ تو بدل رہے ہیں، ہم کو بھی اپنی طور پہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش یہی ہے کہ بچوں کے سینے میں اسلام کا چھاپا مضبوط پڑے، اٹھتے بیٹھتے بچوں کو مشق کراؤ، بڑوں کو مشق کراؤ، کہو بچے کہ چاند کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ، سورج کو کس نے پیدا کیا، اللہ، اللہ کا چھاپا ان کے دل میں ڈالو۔ یہ ہوا کون چلاتا ہے، سب بچے کہیں گے اللہ، کہو اللہ، گھر میں جاؤ یہ آواز لگاؤ، یہ ہوا کون چلاتا ہے، اللہ، یہ روزی کون دیتا ہے، اللہ، یہ سب اللہ اللہ اللہ، ہر جگہ ان کے دل میں چھاپا پڑے گا، دوسرے کے دل میں بھی اس کا اثر پڑے گا۔
یہ اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا، نہ کوئی کتاب پڑھانے کی ضرورت ہے، ایک تجربے کی بات ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ، دنیاوی راحت کا بھی انتظام ہوگا اور اللہ راضی ہوں گے، آخرت میں بھی ہمارے لیے بڑھیا انتظام ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ان مقصد کے تحت میں میرے ساتھ بھی اتنے علماء کرام محنت کر رہے ہیں، آپ تک دین کی بات پہنچائے۔ میں بھی اسی غرض سے حاضر ہوا، صبح کہیں اور گیا تھا، وہاں سے آ کے اور چلا گیا، پھر وہاں سے یہاں پہنچ گیا آپ کے پاس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنائے اور ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا بھرمار کرے اللہ تعالیٰ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اے پاک پروردگار، ہم سب کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مرد عورت مسلمان گزر گئے سب کی مغفرت فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں مریض ہیں ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام وبائی بیماری کو ملک سے دور فرما، امن و امان قائم فرما، حالات کو سازگار فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس تھوڑی سی محنت کو قبول فرما، دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ ہمارے لیے نجات کا سامان بنا۔ یا اللہ قرآن پاک سے ہمیں ان تمام لوگوں کو جڑانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں جان سے مال سے، اپنے شایع نشان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو لوگ اس کا انتظام کیے ان کو بھی اپنے شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں کے اندر سے اختلاف کو دور فرما، دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرما، اختلاف کے اتفاق سے تبدیل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دیندار بنا، ہمارے اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو دیندار بنا، سب کو نمازوں کا پابند بنا، دین پر چلنا، شریعت پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ تمام اختلافی معاملے میں یکسوئی ہو کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی و خیر مانگی میں نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت چاہے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میں اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام دعاؤں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔